نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اذان امت مسلمہ کے اجتماعی وجود کی پہچان اور دین اسلام کی شناخت ہے۔ اذان کے عظیم الشان کلمات میں اس دین کا پورا تعارف، اس کی اساس، اس کی عالمگیریت اور توحید و رسالت کا پیغام موجود ہے۔ دیگر ادیان میں عبادت کی پکار کے لیے بگل یا ناقوس بجانے اور آگ جلانے جیسے رسومات کا رواج ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام سے نماز با جماعت کے لیے مسلمانوں کو جمع کرنے کے طریقہ کار پر مشاورت طلب کی۔ مختلف تجاویز دی گئیں لیکن کسی بات پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک جلیل القدر صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اذان کے کلمات تلقین کر دیے۔ صبح حضرت عبداللہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اپنا خواب بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبی پیغام کی تصدیق فرمائی۔ پھر حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ بلال کی آواز تمہاری آواز سے بلند اور واضح ہے، تم نماز کے وقت اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ، یہ کلمات اسے بتاتے جاؤ اور وہ آواز بلند یہ کلمات پڑھے گا۔ چنانچہ اس حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کی گئی تو اذان کے کلمات سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کی قسم کھا کر فرمایا، میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ویسے تو اسلام کی تمام عبادات اور طور طریقے تمام ادیان سے الگ اپنی شان اور منفرد پہچان رکھتے ہیں، لیکن خاص طور پر اذان اور سلام کی اپنی ہی عظمت اور شان ہے۔ لبنانی نژاد ایک امریکن غوطہ خور یوسف مالوف نے کسی مہم کے دوران سمندر کی تاریکیوں میں اذان کی آواز سنی تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اپنے ساتھی غوطہ خور سے کہا کہ فلاں جگہ مجھے ایسی آواز سنائی دی ہے جیسی مسلمانوں کی مسجدوں سے نماز کے اوقات میں سنائی دیتی ہے، ذرا تم بھی وہاں جا کر سنو۔ اس کے ساتھی نے بھی وہاں جا کر اذان کی آواز سنی اور اس کی تصدیق کی۔ یوسف مالوف جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس چیز سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسلام کا مطالعہ اور تحقیق شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اذان میں دین حق کی دعوت، اللہ کی کبریائی اور اس کی الوہیت اور شان رسالت کا اعلان ایسے دل نشین پیرائے میں کیا جاتا ہے کہ اس سے صرف انسان کی سماعت ہی نہیں، دل اور دماغ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اذان امت مسلمہ کی صفوں میں اتفاق، اتحاد اور یکجہتی کا ایسا پیغام ہے جس کے سنتے ہی مسجد کے قرب و جوار کے مسلمان، خواہ وہ کسی بھی رنگ و نسل، قوم اور وطن سے تعلق رکھتے ہوں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ایک امام کی قیادت میں صف آرا ہو کر یوں رب کائنات کی بندگی بجا لاتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اذان ایک تذکیر ہے جس کے ذریعے اللہ کے بندوں کو ہر روز دن میں 5 مرتبہ نماز جیسی عظیم الشان عبادت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اذان غفلت و نسیان سے بھی بچاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بچہ اور بوڑھا یا خواتین بھی اذان سن کر مسجد جائیں، بلکہ بچوں، معذوروں اور خواتین کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن رب کی کبریائی، تجدید شہادتین اور اقامت صلاح کی تذکیر سب کے لیے یکساں حیثیت رکھتی ہیں۔ ہمیں مسلمان ممالک میں رہ کر اس نعمت عظمیٰ کا احساس کم ہوتا ہے، لیکن جو مسلمان مغربی ممالک میں آباد ہیں یا وہاں رہتے ہیں، وہ وہاں اس کمی کو شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ آئیے اس پیغام حق کے پہلے کلمہ اللہ اکبر کی شان اور اس کی اہمیت اور افادیت کا کچھ جائزہ لیتے ہیں۔ یہ کلمہ اللہ اکبر، جس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، یہ عظیم الشان کلمہ حق رب کی کبریائی کا اعلان ہی نہیں بلکہ یہ پیغام بھی ہے کہ رب کے سوا کسی کو بھی بڑائی اور کبریائی زیب نہیں دیتی، نہ ہی کوئی مخلوق جن و انس یا کوئی بادشاہ اور حکمران اس کا مستحق ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان عذری۔ اللہ کی کبریائی کے اس اعلان کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت اللہ کا حکم دیا گیا تو اس میں خاص ہدایت یہ دی گئی تھی
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، جس کا مطلب یہ تھا کہ بڑا صرف اللہ ہے، کسی کی بڑائی کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کا نعرہ مستانہ امت مسلمہ کا وہ سلوگن ہے جو مجاہدین اسلام دشمنان اسلام کی فوج کے سامنے ہوتے ہی ایک نرالی شان کے ساتھ اور باروب آواز کے ساتھ یوں با آواز بلند نعرہ تکبیر کہتے تھے۔ ایک طرف وادیوں اور پہاڑ گونج اٹھتے تو دوسری طرف دشمنان دین پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی کمزور نحیف جسم کے دبلے پتلے انسان تھے۔ کسی نے عذرائے مذاق کہہ دیا عبداللہ کی ٹانگیں ایسی ہیں جیسے بگلے کی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کی پتلی ٹانگوں کو مت دیکھو، اس کے دل میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط ایمان ہے۔ صحابہ اکرام کے دلوں میں ایمان پہاڑ کی طرح یوں پیوست تھا کہ کوئی طمع و لالچ یا ترغیب و ترہیب یا کسی بڑی قوت اور طاقت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے۔ مولانا ظفر علی خان ان کا ایمان کی منظر کشی ان الفاظ میں کرتے ہیں: اب مسلمان کہاں وہ اگلے زمانے والے، اب مسلمان کہاں وہ اگلے زمانے والے، گردنیں قیصر و کسریٰ کی جھکانے والے۔ مسلمان جو اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں، افسوس آج ان کی اکثریت کو رب کی اس بڑائی کا شعور نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم رب ذوالجلال کو سب سے بڑا مانتے ہیں تو پھر پوری کائنات کا خالق ہی نہیں، آقا اور مالک بھی وہی ہے، ہمارے نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے، نظام کائنات اسی احکم الحاکمین کی قدرت قاہرہ سے چل رہا ہے، ساری کائنات اس کے حکم کی تابع فرمان ہے، انسانوں کو حکم اور قانون دینے والی ذات بھی صرف وہی ہے۔ اس عقیدے نے ان کے دلوں اور دماغوں کو ہر طرح کے خوف سے خالی کر دیا تھا۔ وہ ڈرتے تھے تو صرف اپنے رب سے، جھکتے تھے تو صرف اسی کے سامنے، مانگتے تھے تو صرف اسی سے۔ اس ایمان اور یقین کا نتیجہ تھا کہ وہ جس طرف بھی رخ کرتے، کوئی دریا، سمندر، صحرا یا پہاڑ یا کوئی جابر حکمران ان کا راستہ نہ روک سکا۔ دشت تو دشت تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کسریٰ کی سلطنت پر جب وہ حملہ آور ہوئے، اس وقت کی سپر پاور کے قصر ابید یعنی وائٹ ہاؤس کے سامنے پہنچے تو درمیان میں دریا حائل ہو گیا۔ سارار لشکر نے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا، اس کے پیچھے مجاہدین اسلام بھی دریا میں کود پڑے۔ کسریٰ کے سپاہیوں پر اس کا رعب اس قدر طاری ہو گیا کہ دیو آمدن دیو آمدن، دیو آگے پکارتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دراصل صحابہ کرام صرف زبان سے ہی اللہ اکبر نہیں پکارتے تھے، بلکہ یہ عقیدہ ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکا تھا۔ یقین کامل تھا کہ قوت اور طاقت کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو جب ساری قوت اس کے دست قدرت میں ہے اور ہم اس کی کبریائی کے جھنڈے بحر و بر میں گاڑنے کے لیے نکلے ہیں تو وہ قوت والا ہمارا حامی اور ناصر ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، قوت اور طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر تم اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے تو اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہارے قدم بھی جما دے گا، اور جب اللہ تمہاری مدد کرے گا تو پھر دوسری کوئی طاقت تم پر غلبہ ہرگز حاصل نہ کر سکے گی۔ یہ رب کا وہ پیغام تھا جس پر صحابہ کرام کو پختہ یقین تھا۔ علامہ اقبال نے اس تکبیر رب کی کتنی خوبصورت منظر کشی کی ہے: یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل، یا حاق کے آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نبادات۔ مردان حق اور اللہ کے سپاہیوں کا یہ کام نہیں ہے وہ کسی گوشہ عافیت میں لمبی تسبیحات اور چلہ کشی کے ذریعے رب کی رضا تلاش کریں۔ اس نوعیت کے حمد و ثنا کے لیے اللہ نے بے شمار فرشتے اور نباتات اور جمادات پیدا کر رکھے ہیں۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو باطل سے ٹکرانے اور کلمہ حق کو سربلند کرنے کے لیے خیر امت بنایا ہے، لیکن ہمارا حال کچھ یوں ہو گیا ہے، مست رکھو اس کو ذکر و فکر صبح و گائی میں، اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقائی میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خواہشات نفس اور دنیا کے نشے میں اس قدر مست ہو گئے ہیں
کہ ہم رب کو ہی بھول چکے ہیں، اور جن کو رب یاد ہے ان کی اکثریت جمادات و نباتات کی طرح تسبیحات میں مصروف ہے، مگر کچھ لوگ آج بھی انگارے ہاتھ پر رکھے اسلامی تحریکوں کی صورت میں پوری دنیا میں کلمہ حق کو بلند کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ حق پھر سربلند ہوگا اور کفر سرنگوں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔